قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، دنیا میں اگر کسی شخص سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کے کئی ایک معیار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، جب کوئی کسی سے مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو جس سے مہربانی کی جاتی ہے، جس پر احسان کیا جاتا ہے، وہ مہربانی کرنے والے اور احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معیار ہے، ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا. اللہ تعالی کے بعد اس امت پر سب سے زیادہ احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے محبوب نہیں، خالق کائنات کے بھی محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کے بھی محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے. اور خلیل ہونا یہ محبت کے درجوں میں سے سب سے آخری درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی کسی کا خلیل بن جائے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اور ایسا محبوب بنایا کہ اس محبوب کی اتباع اور فرما برداری کو اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگو، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے. یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محبوب بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی. اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، آپ ہمارے سامنے ہیں. ساری دنیا کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائے، دن اور رات اللہ کی مدح کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرے، تو وہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری کائنات کے زمین و آسمان کے دیوان اکٹھے کر لیے جائے اور ان کو تعریفات سے بھر دیا جائے، سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف ہو، پھر بھی وہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے الفاظ کے سمندر کے قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.
یہ بڑی کمال کی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت بتائی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے کہا اے نبی آپ ہمارے سامنے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ایسی محبت کی کہ تاریخ کے اندر آپ کو کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جو اپنے امام، بزرگ، استاد، شیخ سے اتنی محبت کرے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے سال مکے سے ایک سفیر آیا، کافر تھا، بعد میں وہ صحابی رسول بھی بنا ہے، مسلمان بھی تھے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تھے تو اس وقت کافر تھے. صلح حدیبیہ کے سال آتے سفیر بن کے آئے کفار کے، مشرکین مکہ کے، اور جب واپس جاتے ہیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں او مکے والوں، میں بڑے بڑے ممالک میں سفیر بن کے گیا، میں ایران میں گیا، میں روم میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، لیکن مجھے کوئی بھی ساتھی ان کا محبت کرنے والا نظر نہیں آیا جتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی سے کرتے. انہوں نے پوچھا کیسی محبت؟ کہنے لگا جب وہ تھوکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگا، جب وہ تھوکتے ہیں تو نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، وہ تھوک کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں پہ مل لیتے. جب وہ حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور کہا جب وہ وضو کرتے ہیں وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، نبی کے صحابہ وہ وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اور کہا ان کے بات کرنے کا عالم یہ ہے، بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھی صحابہ ایسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. اور کہا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا. ایک کافر نے اصحاب رسول کی محبت کی گواہی دی. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کی رات ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دونوں جا رہے ہیں. کبھی ابو بکر آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر چلتے گئے، سور پہاڑ کا غار آیا، آپ علیہ السلام اس میں داخل ہونے لگے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ داخل نہ ہوئے، پہلے میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی موذی چیز نہ ہو. حضرت ابو بکر جاتے ہیں، جا کر اس کو دیکھتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اور جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے، میرے خیال میں ایک سوراخ باقی ہے. جب گئے تو
تو ایک سوراخ باقی تھا، اس کو بھی بند کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول اب آپ جو ہے غار کے اندر داخل۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بات کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی بڑی عظیم شان رکھتے ہیں اس مسئلہ میں۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض محبت میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان ابھی ناقص ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ کس کا ایمان؟ جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اتنی دیر تک جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہیں کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے خاندان قوم قبیلے سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اے لوگو اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہارا مال اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گیا تو تم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور محبت کی دلیل پیش نہ کر سکے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب کے سامنے قمیص پیش کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، اپنے بھائی کے خون پر جھوٹ، اپنے بھائی کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کے لے آیا۔ تو اگر ہم دعویٰ محبت کا کریں، نبی کا اتباع نہ کریں، نبی کی پیروی نہ کریں، نبی کی بات کو نہ مانیں تو ہماری محبت ویسی ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ ہمیں اپنی محبت کی دلیلیں پیش کریں، جیسے اصحاب رسول نے غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ لشکر تیار کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ 1000 دینار، اگر کسی بندے کے پاس 20 دینار ہو نا، 20 دینار تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور انہوں نے 1000 دینار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا۔ اگر بات کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صلح حدیبیہ کی تحریر لکھ رہے تھے، معاہدہ لکھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لکھ دیا محمد الرسول اللہ، ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا اے محمد، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، یہ بھی بعد میں صحابی بنے ہیں لیکن اس وقت کافر، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ، اگر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہی ہونا تھا، اگر محمد الرسول اللہ لکھنا ہے تو پھر ہمارے اور تمہارے اختلاف کی وجہ ہی کوئی نہیں،
ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا آپ سے اختلاف ہے، رسول اللہ کو ختم کیا جائے۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ رسول اللہ کو مٹا دو، کہا اللہ کے رسول میں نہیں مٹا سکتا، میری محبت، میری آپ سے جو محبت ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کو ختم کر دوں، آپ کے نام کو مٹا دوں۔ کہا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کو میں نہیں مٹا سکتا۔ کہا بتاؤ علی بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ لکھا ہوا ہے۔ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ ہماری کیسی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی فرقے کے نزدیک مختلف ہی نہیں، سب کا اتفاق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کا سے محبت دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹایا۔ ہم داڑھی آتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ داڑھی پر 7 الفاظ حدیث میں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی فرض ہے، اس کو رکھنا لازم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی داڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، حسنین قریبین کی بھی داڑھی تھی، نبی کے صحابہ کی نبی کی داڑھی تھی، سب کی موجود تھی۔ ہمیں تو اس سے محبت نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں ہماری محبت ویسی ہے جیسی میں نے پہلے بیان کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی قمیص پر جھوٹا خون لگا کے لے آئے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے، سچے نہیں۔ دلیل پیش کرنا ہوگا، دلیل پیش کرنا ہوگا۔ کیسی محبت ہے یار ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی کا روزہ گلیوں میں مناتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کیک بناتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اس پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا نام نہیں بلکہ رسول اللہ، صرف اتنا لفظ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم محمد کے نام پہ چھری پھیر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اپنی محبت کے دلائل پیش کیجئے، وگرنہ یہ محبت کسی کام نہیں آئی۔ کیسی محبت؟ غزوہ احد کا موقع ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے سے نبی کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سار اٹھا کر دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے اللہ کے رسول آپ نیچے ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے پر تیر لگ جائے۔ کہا میرا ہاتھ کافی ہے، میرا سینہ کافی ہے، آپ سے تیر روکنے کے لیے میرا ہاتھ، میرا سینہ کافی ہے، آپ ذرا نیچے ہو جائیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی کا چہرہ بیان کروں، مجھ سے پوچھو نبی کا حلیہ بیان کروں، میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ نبی کا چہرہ اتنا بارعب تھا کہ میں زندگی میں ایک بار بھی پوری طرح نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، ایک مرتبہ بھی پوری طرح۔ کہتے ہیں اتنا بارعب چہرہ تھا، جب میں دیکھنے کی کوشش کرتا تھا میری نگاہیں نیچے ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے نبی کے صحابہ کی محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی کئی علامات ہیں، ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے تعریفاتی کلمات کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جب تک وہ مومن نہیں ہوگا، جب تک آپ پر ایمان نہیں لائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے متعلق سنا اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی جتنے مرضی تعریفاتی کلمات کہتا ہے، تعریفی کلمات بولتا رہے، جب تک ایمان نہیں لائے گا اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ نبی کی توقیر کی جائے، نبی کی تعظیم کی جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے اونچی بولنا جائز نہیں تھا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا اے عمر دوبارہ بتاؤ کیا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت پڑے، ابھی دفن نہیں کیا گیا، اختلاف ہوا کہ قبر کیسی بنائی جائے، آوازیں اونچی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آوازیں پست کرو، جس طرح نبی کی زندگی میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا حرام، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی موت کی حالت میں بھی آپ کے سامنے اونچا بولنا حرام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر نہیں، ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ ہی ہمارے ملک میں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت، نہ ہی قبر، تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے، نبی کی بات آ جائے تو ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے، ادھر فرمان محمد و ادھر گردن جھکائے۔ نبی کی بات سن کے فوراً گردن کو جھکا لیں، پھر ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے رہیں، نعرے محبت رسول کے لگاتے رہیں، نعرے عشق رسول کے لگاتے رہیں، اور عمل میں ہم زیرو ہوں، تو پھر ہماری محبت جھوٹی ہے، ہماری محبت سچی جھوٹی محبت ہے۔ تو اپنی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ کی توقیر کریں اور آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ علیہ السلام کے احکامات کو مانیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں ان کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اب سونا مردوں کے لیے حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو کراہت کی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، جب کراہت کی نگاہ سے دیکھا، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، تو صحابی سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام اس کو درست نہیں سمجھ رہے، اس صحابی نے اس کو اتار کے پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لو، اپنے گھر میں کسی عورت کو پہنا دینا، کسی عورت کو دے دینا، تو انہوں نے کہا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کی نگاہ سے دیکھے میں اس کو اپنی بیوی بیٹی کو بھی دینے کے لیے تیار۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، عورتیں سونا پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، کہا جس کو اللہ کے رسول کراہت کی نگاہ سے دیکھے میں اس کو نہیں پکڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔